ذکر یہ چل رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو کتاب، نبوت، حکومت، یہ ساری چیزیں عطا کی، لیکن انہوں لوگوں نے علم آ جانے کے بعد اختلاف کیا اور اللہ رب العزت کی کتاب کو بھی بدل ڈالا۔ اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن ان کا فیصلہ ہوگا، اور ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر ہم نے آپ کو بھی دین کے معاملے کا ایک سیدھا راستہ دیا ہے اور آپ کو اسی راستے پر چلایا ہے، فاتبعھا، لہٰذا آپ نے پیروی اور اتباع اسی شریعت اور اسی راستے کی کرنی ہے۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اور بے علم لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہیں چلنا۔ آدمی کسی طرف جانے کا، سفر کا ارادہ ہو اور پہلی مرتبہ بندہ جا رہا ہو تو بندہ کسی سے، عقل مند بندہ، سیانہ بندہ، سمجھدار جو آتا جاتا ہے اس طرف، بندہ اس سے پوچھتا ہے یار میں نے فلاں طرف جانا ہے، فلاں جگہ پہ جانا ہے، میری تھوڑی سی رہنمائی کر دو۔ تو وہ بندہ کہتا ہے یار میں اکثر آتا جاتا رہتا ہوں، تو ایسا کر یہاں سے ایسے فلاں گاڑی میں بیٹھنا، فلاں جگہ پہ اترنا، وہ اس کی ساری رہنمائی کر دیتے اور اس کی وہ یوں رہنمائی کر دیتا ہے گویا کہ وہ بندہ اس نے اس کو وہاں تک پہنچا دیا۔ اب سمجھدار اور عقل مند وہی ہوگا جو اس رہنمائی کے مطابق چلتا رہے گا۔ آگے کو بندہ ملا، اس کو وہ نہ جانتا ہے نہ پہچانتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں یار ادھر سے نہیں، تو ادھر سے آ، تو وہ اگر عقل مند ہوگا نا تو اس کی بات نہیں مانے گا، وہ کہے گا نہیں یار مجھے فلاں بندے نے سمجھا کے بھیجا، یوں اس نے میری رہنمائی کی ہے کہ گویا کہ اس نے مجھے منزل مقصود تک پہنچا دیا، تیری بات میں نہیں مانتا۔ یہی مثال ہے ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، اللہ فرماتے ہیں ہم نے آپ کو ایک راستہ شریعت کا، ہدایت کا، ایمان کا بتا دیا اور آپ کو اس راستے پر چلا دیا۔ اب دائیں بائیں سے لوگ آئیں گے آپ کو اس راستے سے ہٹانے کے لیے، پھسلانے کے لیے، کوئی آ کے آپ کو لالچ دے گا، کوئی آ کے آپ کو دھمکی دے گا، کوئی آ کے آپ کو ترغیب دے گا، کوئی کہے گا کچھ تمہاری مان لیتے ہیں کچھ ہماری مان لو، کوئی آ کے کہے گا کہ ہم آپ کو دولت دیتے ہیں، حکومت دیتے ہیں، اقتدار دے دیتے ہیں، بادشاہ بنا دیتے ہیں، سردار بنا دیتے ہیں، سونے چاندی کی ضرورت ہے تو دولت اور رقم آپ کے قدموں میں آ کے ڈال دیتے ہیں۔ اے میرے پیغمبر جو شریعت والا راستہ جس پہ میں نے آپ کو کھڑا کیا ہے آپ نے اسی راستے پر چلنا ہے، ان بے علم لوگوں کی خواہشات اور ان لوگوں کی باتوں کے پیچھے نہیں چلنا، تب انسان کے لیے کامیابی ہے۔ اور یہ اللہ کے پاک پیغمبر کو حکم تھا اور سمجھانا اور بتانا ہمیں مقصود ہے کہ شریعت کی شکل میں قرآن پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور آپ کی تعلیمات یہ اللہ نے ہمیں دے دی، عقائد ہیں، اعمال ہیں، اخلاقیات ہیں، معاملات ہیں، معاشرت ہے، جو چیز بھی ہے اللہ تعالیٰ نے ہر معاملے میں شریعت کی رہنمائی ہمیں عطا کی ہے، تو اسی رہنمائی کے مطابق اگر ہم چلیں گے تو یقیناً اللہ رب العزت کی طرف سے کامیابی اور سرخروئی ہمارے لیے ضروری ہوگی۔ عقائد کے معاملے میں بندہ اگر شریعت کے بتائے ہوئے راستے سے ہٹ جائے تب بھی انسان ناکام، اعمال کے معاملے میں انسان شریعت کے بتائے ہوئے راستے سے ہٹ جائے تب بھی ناکام۔ شریعت نے جو وضع کر دیا طریقہ، جو راستہ متعین کر دیا اسی پر ہی چلنے کا نام دین ہے۔ اخلاقیات کے معاملے میں، لوگوں کے ساتھ میل جول کے معاملے میں، برتاؤ کے معاملے میں، معاملات کے معاملے میں، معاشیات، معاشرت جو بھی ہے ہر معاملے میں شریعت نے ہماری رہنمائی کر دی ہے، اس کے مطابق چلیں گے تو اجر بھی ہے، ثواب بھی ہے، کامیابی بھی ہے، نجات بھی ہے۔ اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ شریعت پر چلنے کی وجہ سے انسان کے لیے نجات کیسی ہے۔ ایک عورت ہے، بدکار ہے لیکن ہے ایمان والی، مومنہ ہے، وہ اس کا ایک الگ عمل ہے، یعنی مشرکہ اور کافرہ نہیں ہے، بدکار ہے، جا رہی ہے اپنے کسی غرض سے، کسی کام سے، تو اسے ایک نظر آتا ہے کتا ہے پیاسا،
زبان پیاس کی وجہ سے اس کی باہر نکلی ہوئی ہے، تڑپ رہا ہے پیاس کی وجہ سے، تو وہ دیکھتی ہے کنواں ہے، پانی ہے، لیکن نکالنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ وہ عورت کوئی انتظام کر کے پانی نکالتی ہے، خود بھی پی لیتی ہے اور اس جانور کو بھی پلا دیتی ہے، پلا کے وہ چلی جاتی ہے۔ اب یہ تعلیم کس کی ہے؟ شریعت کی، کہ بھوکے کو کھانا کھلانا، پیاسے کو پانی پلانا، یہ صرف ہمارے شریعت دین اسلام کی نہیں ہے، بلکہ ہر شریعت کے اندر یہی باتیں تھیں۔ یہ نبی علیہ السلام نے واقعہ بیان کیا ہے اور پہلی امتوں کے کسی عورت کا واقعہ ہے۔ اب اس عورت نے یہ کام ایک کر گیا، وہ چلی گئی۔ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں، اور آپ کی زبان پر ہمیں اعتماد ہے، اعتماد نہیں بلکہ یقین ہے کہ آپ کا فرمایا ہوا سچ ہے، آپ کی زبان سے غلط بات نکل سکتی نہیں، جھوٹ نہیں نکل سکتا، اور جس کو کہتے ہیں کہ ہوائی بات نہیں نکل سکتی، یقینی حقیقی بات ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں اللہ نے اس عمل کی وجہ سے اس عورت کی مغفرت فرما دی۔ یہ ہے کہ اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہوئے بندہ کوئی عمل کرتا ہے نا، تو اللہ رب العزت اس عمل پر بھی اس بندے کی نجات کر دیتا ہے۔